نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میرے محترم مہمانان گرامی اور عزیز دوستو، آج جس موضوع پر مجھے آپ حضرات کے سامنے اظہار معافی ضمیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ علم ہے۔ علم ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر اگر بولنا شروع کیا جائے تو انتہا ممکن نہیں، اور اگر لکھنے کا آغاز کیا جائے تو شاید کتابوں کے جلدوں کی جلدیں بھر جائیں۔ تو اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں علم کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گی۔ میرے عزیز دوستو، علم کے معنی جاننے اور آگاہی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہے مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب پر فرض ہے۔ علم ہی وہ تفریق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانوروں کے درمیان پیدا فرمائی۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ علم ہی انسان کے لیے عظمت کی بنیاد اور مینارۂ نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم کا سوال کرتی ہوں۔ سامعین گرامی، آج ہم نے سمجھ لیا کہ اگر ہم نے دینی علم حاصل کرنا ہے تو عصری علم کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر عصری تعلیم حاصل کرنی ہے تو دینی علم سکھا ہی نہیں جا سکتا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیتا، کیونکہ قرآن مجید نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم، فلسفہ، تاریخ، غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن علم سے کبھی سر نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ مال افضل ہے یا علم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
دعا ہے کہ